آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالکی یوم الدین، یہاں دین سے مراد قیامت ہے۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ قیامت کے دن کا مالک۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاص قیامت کے دن کا مالک ہونا کیوں بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، ہر دن کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے، کیوں خصوصی طور پہ ذکر فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، ملکیت دو طرح کی ہوگی، ایک ملکیت حقیقی، ایک ملکیت مجازی۔ حقیقت اور مجاز کو یوں سمجھ لے کہ جس کی طرف کسی شے کو منسوب کرنا چاہیے، جب اسی کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور اگر جس کی طرف کرنا چاہیے اس کی طرف نہ کریں، کسی اور کی طرف کر دے تو اس کو مجاز کہتے ہیں کہ یہ مجازی نسبت ہو گئی۔ جیسے ہم سب کا مالک حقیقتاً کون ہے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ جب ہم کہیں گے سب کا مالک اللہ ہے تو یہ جو ہم نے ملکیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، یہ کون سی کہلائے گی؟ حقیقی ملکیت، یا اس کو نسبت حقیقی یہاں کہیں گے۔ اور اگر میں کہوں کہ اس امامے کا مالک کون ہے، آپ کہیں گے یہ بزرگ حضرت تشریف فرما ہے۔ بھئی یہ مکان کس کا ہے؟ چودھری صاحب کا مکان ہے، اس کے مالک چودھری صاحب ہے۔ اب دیکھیں ہم نے اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، ہم نے کس کی طرف کر دی؟ چودھری صاحب کی طرف۔ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، بلکہ جو عارضی طور پہ مالک تھا ہم نے اس کی طرف نسبت کی ہے، حالانکہ حقیقتاً تو اللہ مالک ہے۔ تو یہ نسبت کون سی کہلائے گی؟ نسبت مجازیہ۔ کیا کہلائے گی؟ نسبت۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی دونوں نسبتیں رہیں گی، اللہ کی طرف بھی چیزوں کو منسوب کیا جاتا رہے گا اور مخلوق کی طرف۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، کسی کی ملکیت باقی نہیں رہے گی۔ اگر ملکیت رہے گی تو کس کی رہے گی؟ اللہ کی رہے گی۔ ملکیت حقیقی باقی رہے گی، ملکیت مجازی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سورہ غافر آیت نمبر 16 میں ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تمام مخلوق ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خود ایک سوال فرمائے گا، پھر کوئی جواب دینے والا تو ہوگا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب بھی عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی ملکیت ہے، آج صرف اللہ مالک ہے، آج اللہ کی بادشاہت ہے اور کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے، کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ تو چونکہ اس دن میں صرف نسبت حقیقیہ باقی رہے گی، ملکیت حقیقیہ باقی رہے گی، اس لیے خاص اس دن کی نسبت اللہ نے فرمائی کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کا مالک ہے۔ ایک اللہ نے اس میں خبر دی کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، آیت نمبر 154 ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک شخص شہید ہو جائے، آپ 50 سال بعد اس کی قبر کھودیں، وہ اندر مردہ ہی پڑا ہوگا۔ اگر اللہ جسم محفوظ فرمائے تو یہ اس کی الگ شان ہے۔ تو پھر زندگی کیسی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے شہید زندہ ہے کہ وہ اٹھ کے چلتے ہیں پھرتے ہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی ایک زندگی ہوتی ہے۔ اچھا، عام آدمی بھی جب مرتا ہے منکر نکیر آتے اس پہ روح لوٹائی جاتی ہے، وہ بیٹھتا ہے سوال جواب کرتا ہے، تو اس میں بھی تو پھر زندگی ڈالی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص ایک تو زندہ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو لٹا دیا جاتا ہے، لیکن اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے، تبھی عذاب اور ثواب یا نعمتوں کا اثر وہ محسوس کرتا ہے۔ تو پھر یہ شہیدوں کی زندگی خاص کیوں بیان فرمائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو شہید ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ زندگی کیسی ہے، کیونکہ اس کا شعور ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جب نچلے درجے والوں کے لیے کوئی انعام ذکر کر دیا جائے تو اوپر والوں کے لیے بدرجہ اعلیٰ وہ حکم ثابت ہوگا، چاہے انعام ہو یا حکم ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اسی سے ہمارے علماء نے دلیل قائم کی ہے کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں لڑتا ہوا مارا جائے وہ زندہ ہے تو علماء شہید سے افضل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کو بدرجہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ پھر ولی عالم سے افضل ہوتا ہے، وہ بھی زندہ ہوگا۔ صحابی ولی سے افضل ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا، اس نص قطعی سے، ٹیکنیکل ورڈ ہے آپ شاید نہیں سمجھ پائیں گے لیکن مختصر وقت میں بیان بھی نہیں کروں گا، دلالت النص سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں
کہ انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں بالکل حیات ہیں، اور ایک نبی نہیں، یہ تمام کے تمام نبی زندہ ہوتے ہیں۔ اگلا جو ہے وہ صلاۃ الخوف کا ہے کہ جب دشمنوں کو خوف ہو تو آپ سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے پیدل حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بعد علماء نے استدلال کیا کہ چلتی سواری پر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، کہ جب بندوں کی طرف سے کوئی ایسا عذر آئے کہ انسان اتر کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ چلتی سواری میں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے سواری پر نماز کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ جیسے یہ 239 نمبر آیت ہے، پھر اگر تمہیں دشمن یا درندوں کی جانب سے کچھ خوف ہو تو پیدل یا سواری کی حالت میں جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کرو، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اس طرح اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کی تربیت نہیں کرتا، اس کو علم دین نہیں سکھاتا، اسے دین کے قریب نہیں کرتا، بیوی جتنے بھی گناہ کرے گی سب وبال شوہر پر ہوگا۔ خاص طور پہ اگر کوئی ایسے شوہر ہمیں سن رہے ہیں انٹرنیٹ پر کہ جو بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ تم میرے دوستوں کے سامنے بے پردہ آ کر بیٹھو، کیوں پردہ کرتی ہو، میک اپ کرو۔ ایسے سے مجھے جاہل ملتے ہیں، برا نہیں مانیے گا کوئی اگر ایسا بیٹھا ہو تو، کہ وہ کہتے ہیں جب ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں نا تو ان کی ازواج بغیر پردے کے ہمارے سامنے آ کے بیٹھتی اور تم نہیں بیٹھتی میرے دوستوں کے سامنے۔ ارے یار یہ کون سا اصول نکالا آپ؟ اگر وہاں گناہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہاری بیوی بھی گناہ کرے، تم اپنی زوجہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک دعوت نظارہ کے طور پہ پیش کر رہے ہو کہ لیجیے دیکھیے۔ کسی کے ذہن کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ کوئی کیا سوچے گا، کیا نتیجے مرتب کرے گا، کیا اس کے ذہن میں خراب قسم کے خیال آئیں گے؟ یہ غیرت انسانی تو اس کو گوارا نہیں کرتی۔ ایک مسلمان کی غیرت تو ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اگر شوہر ایسا ہے کہ خود بیوی کو گناہ پر لگائے، اگر بیوی بیچاری نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کا وبال جتنا بیوی گناہ کرتی رہے گی شوہر پر، اور فرض کر لیں کہ برائی میں نہیں انوالو کر رہا لیکن برائی کرتے دیکھتا ہے اور منع نہیں کرتا، اس کا وبال بھی شوہر کے اوپر ہوگا۔ کہ جب ہم کسی کو اپنے امپلائی بناتے ہیں، اس سے اجارہ کرتے ہیں، اس کو شرعاً اجارہ کہتے ہیں کہ کسی کے نفع کے بدلے میں مال دینا یا مقرر کرنا۔ کوئی اپنی سروس پرووائڈ کرتا ہے، آپ اس کو اس کے بدلے میں پیسہ دیتے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ تو اجارے میں اگر کوئی کام مخصوص نہ کیا جائے تو اوسط درجے کا کام کرنا لازم ہوتا ہے۔ گویا کہ کام تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا کام، ایک درمیانہ اور ایک بالکل ہی تھرڈ کلاس قسم کا۔ جب کسی سے اجارہ ہوتا ہے تو اس میں اوسط درجے کا کام خود بخود سمجھ لیجئے کہ وہ تو ہے ہی ہے، کرنا ہی کرنا ہے، تب انسان اجرت کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کوئی خاص طے کر لیا جائے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار پیسے کی پرواہ نہ کرنا، چیز اچھی ہونی چاہیے بس، جیسے درزی سے بنوا رہے ہیں سوٹ وغیرہ، یار اتنا مہنگا سوٹ ہے، پیسوں کی پرواہ نہ کرنا، سوٹ اچھا سلنا چاہیے۔ ٹیبل تیار کرواتے ہیں، فرنیچر تیار کرواتے ہیں جہیز وغیرہ کا، تو اس صورت میں تو اعلیٰ درجے کا کام ہی ہوگا۔ حتیٰ کہ اس میں یہ بھی شرط ہوتی ہے اگر آپ مقرر کر دیں کہ تم بنانا، جیسے ایک استاد ہوتا ہے، کچھ اس کے پٹھورے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات استاد خود نہیں بناتا، اپنے شاگردوں کے حوالے کر دیتا۔ تو اس لیے اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ جی آپ ہی نے بنانا ہے، شاگرد سے نہیں، اس نے یس کہہ دیا تو اس کو خود ہی بنانا پڑے گا، اپنے شاگرد کو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ایک تو ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا، اگر یہ طے ہو گیا تو وہ جب اعلیٰ درجے کا کام کرے گا تو اجرت کا مستحق ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے اوسط درجہ، اگر یہ مقرر کر لیا کہ یار بہت زیادہ اچھا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس لیکن یار صحیح رکھ لینا، وہ پیسے کے حساب سے بعض اوقات ہم خود چھوڑ دیتے ہیں۔ تھرڈ کلاس پہ تو شاید کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، وہ یوں ہی ہوتا ہے کہ یار کوئی کسی اور کا کام ہو نا، بھائی یار تو چلتا بس کر لے کیسا تیسا، کوئی بات نہیں، پھر تو بالکل ہی مرے ہوا، وہ الگ بات۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک مزدور لائے اور آپ نے کہا یار یہ دیوار بنانی ہے، تو اس کو اوسط درجے کی بنانی پڑے گی، ورنہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگر بالکل تھرڈ کلاس کام کر دیا کہ آپ دیکھیں تو ٹیڑھی میڑھی جا رہی ہے اور پلاسٹر کہیں سے زیادہ کہیں سے کم، وہ لٹو سے لٹکاتے ہیں نا، بڑے زاویے سے اچھی طریقے سے ناپتے ہیں وہ، اور اس نے ایسا نہیں کیا تو بالکل آپ اس کی اجرت روک سکتے ہیں شرعاً، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس نے صحیح کام کیا ہے تو بسا اوقات تھوڑی سی بھی خود ہی مین میخ نکال کر اب تم اتنے پیسے دیں گے، اتنے نہیں دیں گے،
یہ جو تھوڑا پیسہ روک لیا ہے نا، یہ کیا ہے؟ ناجائز، یہ حرام ہے۔